جب تمہیں شیطان تنگ کرے اور وسوسہ ڈالے، چاہے کفر کا ہو یا گناہوں کا ہو، تو تم ہماری پناہ مانگو۔ یہ کہو اے خدا، میں آپ کے اس نکالے ہوئے مردود کتے سے پناہ چاہتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اور بیان فرمایا کہ جب تمہیں کوئی وسوسہ آئے کسی گناہ کا یا کفر کا، تو تم یہ پڑھ لو آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و رسولہ۔ بس جب کوئی برا خیال آئے، یہ ایسا پاؤڈر ہے اور ایسا DDT ہے کہ شیطان کی کھوپڑی پر ڈالتے ہی وہ گل کے پانی ہو کر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سے دوستوں نے ہندوستان میں بھی اور یہاں بھی اس کا تجربہ بیان کیا کہ جب میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ آیا اور میں نے اسے پڑھ دیا آمنت باللہ و رسولہ، رسول کی جمع رسول ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب، ایسے رسول کی جمع رسول، را پر پیش سین پر پیش رسول، تو اس کی برکت سے آمنت باللہ و رسولہ ہی کہنے سے وساوس ختم ہو جاتے ہیں، شیطان کا نقصان ساری اسکیم اس کی فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہی کہتا کہ اللہ میاں ہی نہیں، یہ سورج چاند خود بخود چل رہے ہیں، یہ زمین آسمان ایسی پیدا ہو گئے، سمندر سب ایسے لگ گیا، آخری اس کا حربہ ہی ہے۔ اور آخری حربے کا علاج سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جہاں یہ پیدا کوئی سوال کرے کہ بھئی اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، آخر میں کہے گا کہ اور اللہ میاں کو کس نے بنایا۔ جب ایسا وسوسہ آ جائے تو فوراً کہو، تم کیا کہو کہ آمنت باللہ و رسولہ، اور سمجھ لو کہ اب شیطان آ گیا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو عقل کے حدود میں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں آ سکتی۔ کیوں صاحب، ایک گلاس میں آپ ایک سراہی پانی رکھ سکتے ہیں، ایک سراہی میں مٹکا ڈال سکتے ہو، مٹکے میں حوض ڈال سکتے ہو، اور حوض میں تالاب ڈال سکتے ہیں، آپ تالاب میں دریا ڈال سکتے ہیں، دریا میں سمندر ڈال سکتے ہیں۔ جب ایک محدود میں آ نہیں سکتا، قلیل محدود میں کثیر محدود داخل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو غیر محدود ہے، تمہاری عقل محدود میں کیسے آئے گا؟ اور اگر کوئی خیال آیا تو وہ مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ لہذا اکبر الہ آبادی کو اللہ جزا خیر دے، اس نے بہترین، وہ جج بھی تھے اور شاعر بھی تھے، بہترین تعبیر کر دی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔